صاحب الیکشن کمیشن کا جو موقف سامنے آیا ہے ان کی پریس ریلیز کی صورت میں کتنا وزن ہے ان کے اس موقف میں؟ وزن تو مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے کہ 20 کلو ہے کہ 30 کلو ہے، لیکن الیکشن کمیشن کا شروع دن سے ان کا کردار جو ہے اس پہ مختلف سیاسی جماعتوں کا اسپیشلی جو پاکستان تحریک انصاف ہے اعتراض اٹھاتی رہی ہے، اور جب ان کے حق میں فیصلے آئے ہیں تو پھر الیکشن کمشنر بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، الیکشن کمیشن بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور پورا سسٹم بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن جب ان کے اگینسٹ فیصلے آتے ہیں تو وہ پھر الیکشن کمشنر بھی ایک پارٹی کا نمائندہ ہو جاتا ہے، الیکشن کمیشن کی ساخت پہ بھی اعتراض اٹھایا جاتا ہے اور بہت سارے اور بھی مسئلے سامنے آ جاتے ہیں۔ جو بات آپ کر رہے ہیں اپوزیشن ایسے ہی الزامات حکومت پر لگا رہی ہے کہ ان کے من پسند فیصلے آئیں تو عدلیہ کے فیصلوں کو مان لیا جاتا ہے، اگر ان کے پسند کے فیصلے نہ آئیں تو انہی فیصلوں کو متنازع بنا دیا جا رہا ہے۔ اس وقت جو ہو رہا ہے دونوں سائڈ سے ہو رہا ہے، یہ تو تھنک ٹینک میں بھی ہو رہا ہے۔ اگر میں آپ کا من پسند جواب نہ دوں تو آپ مجھے کاٹ دیں گی اور آپ کہہ دیں گی کہ آپ دوسرے سیگمنٹ میں چلی جائیں گے۔ یہ تو ہر جگہ ہماری سوسائٹی میں ہے، آپ الیکشن کمیشن کو یا کسی پارٹی کو، یہاں سب کی بات سنی جاتی ہے۔ نہیں، تھنک ٹینک میں بھی ایسا ہی ہے ہمارے نہیں، مجھے کاٹ تو کیا، مجھے تو ٹکڑے ٹکڑے بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ایون میں جو آپ سوال کر رہی ہے وہ بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی بنیادی سوال ہے کہ کیوں ایسا ہوتا ہے۔ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ مفادات کی لڑائی ہے، یہ آئین اور قانون کی لڑائی نہیں ہے، یہ پاکستان کی لڑائی نہیں ہے، یہ عوام کی لڑائی نہیں ہے، یہ صرف کرسی تک پہنچنے کی لڑائی ہے۔ اس میں جب آئین کے خلاف بھی فیصلہ آئے، آج جو مریم نواز نے کہا، شاید آپ دوسرے سیگمنٹ میں اس کی بات کریں گی، لیکن جو مریم نواز کہہ رہی ہے، کیا ان اعتراضات اس کو آپ ایک سیاسی جماعت ان کی پارٹی کو تسلیم نہیں کرتی؟ ایک بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ آپ نہیں مانتے؟ علی امین کو آپ مانیں، ان کے بالوں سے اگر کسی کو محبت ہے تو ہو، لیکن یہ جو مریم نواز ہے ان کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ عوام کی ووٹوں سے منتخب ہوئی ہے اور علی امین کی طرح وہ بھی ایک صوبے کی انچارج ہے اور ایک ایگزیکٹو ہے وہاں کی، تو اگر وہ بات کر رہی ہے تو اس پہ آج ان کا جواب کیوں نہیں مل رہا؟ یہ تمام چیزیں جو ہے کل جو اس الیکشن کمیشن کے بارے میں کہا گیا، آج اس الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ کس طرح تسلیم ہوگا؟ اگر اصول کی بات ہے، اگر ساخت کی بات ہے، اگر آئین اور قانون کی بات ہے تو پھر آپ الیکشن کمیشن کو سرے سے مانیں ہی نہیں۔ ان کے منفسد فیصلے آپ اڈاپٹ کرتے ہیں، اس پہ آپ آشش کر اٹھتے ہیں، لیکن آپ کے اگینسٹ جب فیصلہ آتا ہے پھر آپ ان کو نفی کرتے ہیں، آپ الیکشن کمشنر کو گالیاں دیتے ہیں، آپ الیکشن کمشنر کے ممبران کو پھر آپ مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ صرف الیکشن کمیشن نہیں، کورٹ کے والے سے بھی یہی تو ہمارا المیہ ہے کہ حق میں آنے والے فیصلوں پر جائزہ کی جاتی ہے اور پھر اس طرح متنازع کر دیا جاتا ہے فیصلوں کو، جس سے ملک پہلے ہی عدم استحکام کا شکار ہے اور ہم استحکام کے متلاشی ہیں۔ معیشت ہماری سٹیک پر لگی ہوئی ہے اور ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے معاشی استحکام تبھی آئے گا جب سیاسی استحکام آئے گا، لیکن کوئی اس پر ذمہ داری کا احساس نہیں کر رہا، نہ ہی ذمہ داری لینے کو تیار ہے۔ لیکن اس وقت جو حکومت کی جانب سے رد عمل آئے اس فیصلے کے بعد، پی ٹی آئی پر جو پابندی کا اعلان کیا گیا ہے پیر کے روز وفاقی وزیر اطلاعات کی جانب سے، اس کے بعد پیپلز پارٹی کا یہ موقف سامنے آیا کہ ہمیں تو اعتماد میں ہی نہیں لیا گیا، اور اس کے فوری بعد ہم نے دیکھا کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ ابھی مشاورت کرنی ہے۔ پھر رانا ثناء اللہ اور خواجہ آصف جو کہ سینئر رہنما ہیں نون لیگ کے، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ عجلت میں یہ اعلان کر دیا گیا ہے۔ ایسا کیوں ہوا ہے؟ اس پر آج اجلاس بھی ہو رہے ہیں، دیکھتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے۔